درود و سلام کی تکرار میں بے تابانہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو ایک مومن کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس منزل شوق پر پہنچنے کے بعد تیرے لیے مخصوص فرشتوں کی وہ بشارت ہے جو نبی الرحمہ کی بارگاہ عالی میں تیری آمد کی خبر پہنچائی جاتی ہے۔ بعض کبار علماء کرام سے منقول ہے کہ جب تو مقام خیف سے تجاوز کر جاتا ہے تو غیر محسوس طریقے پر اپنے آپ کو سلطان العالم کی بساط رحمت میں موجود پاتا ہے، پس حالت استغراق طاری ہوتی ہے۔ اس منزل پر آنے کے بعد اپنے اطراف و اکناف جمال محمدی و عظمت مصطفی کے آثار ملاحظہ کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک ایک واقعہ و معرکہ، فیوز احمدیہ، وہ معجزات نبی الرحمہ کا ایک ایک ورق اس کے ذہن و قلب کی یاد و محبت کو اجاگر کرتی ہے۔ انوار و برکات کے قریب سے نظارہ دیکھنے کی دیرینہ تڑپ اس کو بے چین کر دیتی ہے۔ صلاۃ و سلام زبان پر کثرت سے جاری ہوتا ہے۔ اس شہر مقدس کے حجر و شجر، میدان و پہاڑ جہاں کہیں بھی نظر پڑتی ہے، دل و دماغ میں پر نور لمحات اور بابرکت لیل و نہار کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور زبان حال یہ کہتی ہے کہ یہی وہ مقدس و مطہر بقعہ ارض ہے جہاں اللہ کا رسول اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر کوشاں تھا۔ ایک محب رسول کا قلب محبوب کے حسن آمیز جلال کے شہود کو کن اسباب ممکنات سے برداشت کرے گا؟ اس کی حیات و ممات کی غایت تمنا محبوب کا صرف دیدار ہے۔ بس اس تصور دیدار جمال مصطفی سے محب زائر کی آنکھوں میں شوق و اشتیاق کے پہاڑ نظر آتے ہیں، آرزوں و تمناؤں کی فراوانی سے اس کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہاتی ہیں، اور خبر انور کی معطر نسیم سے متاثر ہو کر زائر اپنی آنکھوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اے آنکھ، یہی تو ہے سید الاکبر، یہی ان کا روضہ، یہی ان کا ممبر۔ بس اس مقام سلوک میں اپنی تقصیروں و خطاؤں کے بوجھ سے شرمسار ہو کر آداب و احترام محمدیہ کا پورا خیال رکھے، ورنہ سن لو علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں فواللہ ثم واللہ من لم يتأدب في حضرت الملك النبوة والرسالة فقد القى بيديه الى التهلكة وقاد نفسه بزمام الهوى ووقع في حبال الشبكة۔ بس اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، جو شخص سلطان نبوت و رسالت کے حضور بے ادبی و گستاخی کرے گا وہ خود اپنے ہاتھوں میں ہلاکت دنیاوی اخروی میں جا پڑا، اور اپنے نفس کو خواہشات کی لگام سے ہانکتا ہوا ناکامی و نامرادی سے بھرپور خاردار جال میں جا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آداب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب زائر کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو مدینہ منورہ کی عظمت و بزرگی کو اپنے قلب میں جگا دے۔ یہ ایسا بقعہ زمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی و صفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اگر شرف مدینے کی عظمت تیرے دل میں جاگزی ہو تو سن لے کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ بے شک مدینہ مطہرہ دنیا کے تمام مقامات سے افضل ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو اعضائے مقدسہ سے چمٹا ہوا ہے عرش و کرسی اور کعبے سے بالاجماع افضل ہے۔ پس اس دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خشوع و خضوع، سکون و ادب بے انتہا ضروری ہے۔ بس جو شخص بھی آپ کی عظمت و توقیر میں تھوڑی سی بھی اہانت کرے گا اس کے عمل ضبط ہو جائیں گے۔ اس بارگاہ نبوت میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، آپ کی راہ پر چلنے کا طریقہ اختیار کرے تاکہ اقبال مندی کے ساتھ بوقت زیارت فائز المرامی کی منزل تک پہنچ سکے۔ ایسے محب زائر اہل التقا کے نزدیک ایک مقبول تحیت کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور باطن و ظاہر میں کمال ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اللہ کی قسم یہی مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ساکنین کے لیے نزول وحی اور تنزیل جبرائیل و میکائیل نے ایک پر رحمت احاطہ باندھ دیا۔ یہیں سے ملائکہ اور روح القدس آسمانوں پر عروج کرتے رہے، جس کے دشت و جبل میدان تقدیس و تسبیح کی صداؤں سے گونج اٹھے، جس کی مٹی جسد سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت سے 100,000 فخر و ناز کرتی ہے۔ یہیں سے اللہ کا دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطراف عالم میں پھیلی۔ اسی تربت مدینہ منورہ سے کلیات و مشاہد الفضل والخیرات و معاہد البراہین والمعجزات و مناسک الدین و مشاعر المسلمین کی تاسیس و اشاعت 4 دانگی عالم میں رواں دواں ہوئی۔ یہی وہ مقدس قطع ارضی ہے جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور مسکن و آرام گاہ ہے۔ شمس العنایہ کا مطلع اور منبع نور الہدایہ یہی ہے، نبوت یہی ہے، رسالت یہی ہے، جس کی رحمت و رافت بھری چھاؤں باران رحمت کی مثل ہر لمحہ پھیلتی گئی۔ آپ کا روضہ مقدس جنت الخلود سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا منبر شریف حوض المورود پر واقع ہے۔ آپ کے قبر انور کا قبہ مقدس بیت المعمور پر تعمیر کیا گیا ہے، جہاں انسانوں کے قلوب ایمان کی حلاوت سے بھر دیے جاتے ہیں اور سیاہ کاریوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور دلی تمنائیں کامیاب ہوتی ہیں اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جہاں مستغیث کے لیے مقام پناہ ہے، جہاں نا امیدوں اور فقیروں کی دل جوئی کا مداوا ہے، جہاں پریشان حال اور زمانے کے افتادہ مسکینوں کا مسکن ہے، جہاں ان کی اول تا آخر تقصیریں معاف ہوتی ہیں، جہاں بادیات کا راز و اسرار اور توحید و رسالت کی روشن نشانیاں ہیں، جہاں جامع انوار و تجلیات ربانی اور فیوز و برکات احمدی موج زن ہے۔ زمین کا یہ ایسا ٹکڑا ہے جس کو تمام زمین و آسمانوں پر شرف عطا کیا گیا ہے، جہاں بادشاہوں کی پیشانیاں شرم و ندامت سے جھک جاتی ہیں، جہاں مالک و مملوک متساوی ہیں، جہاں دنیا و آخرت کی کامرانیاں ملتی ہیں، جہاں فلاح بہبود کا سر چشمہ ہے، جہاں سے جنت کے دروازوں کو دستک دی جاتی ہے اور یہیں رحمان کی مرضی ملتی ہے۔ بلا شک و تردد آرام گئے سید الانس والجان، سید الاولین والآخرین کے لیے ایک اعلیٰ و ہماگیر فضیلت و عظیم و عرفہ شرف حاصل ہے، جو سید الاولین والآخرین کے وجود بابرکت کے طفیل میں ملی۔ بس اس مقدس مطہر شہر کے رہنے والوں کو بشارت ہو، اور اس بقعہ مشرفہ و فاخرہ کی نسبت و فاخرہ کے سبب اہالیان مدینہ منورہ کے لیے سعادت سرمدی مبارک ہو۔ قبر انور کی پرچھائیاں تا قیام قیامت اپنے شدائیوں پر قائم رہیں گی۔ شمع رسالت کے پروانے اس بقعہ ارض پر نثار ہوتے رہیں گے۔ یہی شہر طیب و طاب ہے، یہی دار السلامہ ہے، یہی دار الاخیار ہے، یہی دار الابرار ہے، یہی دار الرسول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی دار النبوہ ہے۔ جب اس دار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کا شرف ملے تو اس نعمت عظمیٰ پر اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اگر ہو سکے تو نہایت عجز و انکساری کے ساتھ پیدل چلے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین نے بلکہ ملائکہ قربین نے خیر القرون میں یہاں پیدل چلا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ زمین وہ ہے جس کے میدانوں میں جبرائیل علیہ السلام نے چلا ہے۔ اللہ کی قسم، مدینے کی زمین اور آسمان کو انہوں نے شرف بخشا، اور یہی طیبہ ہے جو سعادت محمدی سے سعید ہوئی ہے اور آپ کی عزت سے بزرگ ہوئی، اور اس کی بلندیوں کو شرف بخشا۔ جس وقت بھی تو اس کی فرش ارضی پر قدم رنجا ہو، اور جو ہی مدینے کی بلند نشانیوں پر نظر پڑے، پس اسی وقت اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لا۔
آئیے اس کے بعد دخول مدینۃ الرسول، دخول مسجد نبوی، وہ آیات، روضے و زیارت روضے انور کی دعائیں اور وہاں کی اعمال و سنن کی کیفیت متعدد کتابوں میں مل سکتی ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے، یہی وہ مقام صد احترام ہے جہاں رب العالمین کے حبیب رحمت للعالمین آرام فرمائے۔ مدینہ منورہ کا تقدس و شرف و اجلال ملائکہ و کربین کو بھی مجسمہ ادب بنا دیتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سواری کے کھروں سے اس جگہ کو روندوں جس مقدس مبارک سرزمین میں حضور اکرم سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ امام علی مقام کی یہ بھی تمنا تھی کہ میں یہیں پر مروں اور دفن ہوں۔ اسی آرزو کی خاطر عمر کے آخری لمحات میں آپ مدینہ منورہ سے باہر سفر کے لیے تشریف نہ لے جاتے تھے۔ بس جس زائر روضہ اقدس کو اس شہر مقدس کا جس قدر تواضع، خشوع و انکسار و رقت و ذلت نفس اور خشوع و افتخار کا خیال رہے گا، اسی استعداد کے موافق درگاہ مصطفی سے بامراد ہوگا۔ اگر ظاہر کے قلب میں کبر و غرور، خود نمائی اور ریاکاری کا ادنا ذرہ بھی داخل ہوگا تو یاد رکھو یہ ادنا ذرہ ہی فیوز برکات، انوار و تجلیات سے حرمان کا سبب ہوگا۔ یہی اس کی ہلاکت دینی و دنیاوی ہوگی۔ زائرین روضہ مقدسہ پر یہ ضروری ہے کہ اس موقف شریف میں توبہ کی تجدید کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی توبہ کو سچی توبہ توبۃ نصوحہ بنانے اور استشفاء رسول مکرم کو قبول فرمانے کی دعا کرے۔ استغفار و تضرع میں کثرت کرے۔ امام محمد العتبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک اعرابی کو قبر مکرم کے پاس آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پڑھتے ہوئے سنا۔ بعد ازاں وہ اعرابی واپس چلا گیا۔ العتبی نے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فرما رہے تھے کہ اے عتبی، اعرابی سے جا مل اور اسے بشارت دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ اور بعض حفاظ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی سعید السمعانی سے روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا اور قبر شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا اور قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا فرمان سنا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس فرمان کو سمجھا اور ہم نے آپ سے سمجھا جس کو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور تحقیق کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اپنے رب سے میرے لیے بخشش طلب فرمائے۔ پس فوراً قبر انور سے ندا آئی کہ تحقیق کہ تو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسمعی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا انہ رأى اعرابیا وقف على القبر الشریف وقال اللهم ان هذا حبیبک وانا عبدک والشیطان عدوک فان غفرت لی سر حبیبک وفاز عبدک وغضب عدوک وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك أنت أكرم من أن تغضب حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد اعتقوا على قبره وإن هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره يا أرحم الراحمين۔ قال الأصمعي فقلت له يا أخ العرب ان اللہ تعالی قد غفر لك وعاتقك بحسن هذا السؤال۔ یعنی انہوں نے ایک اعرابی کو قبر شریف پر کھڑا ہوا دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ، بے شک یہ تیرے حبیب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور شیطان تیرا دشمن ہے، بس اگر تو مجھے بخش دے تو تیرے حبیب کو مسرت ہوئی اور تیرا بندہ کامیاب ہوا
اور تیرا دشمن ناراض ہوا. اگر تو مجھ کو نہ بخشے تو تیرے حبیب بے چین ہوئے، تیرا دشمن خوشیاں منایا اور تیرا بندہ ہلاک ہوا. اے رب تعالی تو بہت زیادہ کریم ہے اس بات سے کہ اپنے حبیب کو ناراض کرے، اپنے دشمن کو راضی کرے اور اپنے بندے کو ہلاک کرے. اے اللہ، جب نیک دل عرب میں ان کا کوئی سردار فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ تو سردار العالمین ہے، پس مجھے ان کی قبر کے طفیل اپنے گناہوں سے آزاد کر دے اے ارحم الراحمین. حضرت اسماعیل نے اس اعرابی سے کہا، اے بھائی عرب، تیرے اس حسن سوال سے تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس ظاہر پر واجب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و توقیر کا بدرجہ کمال خیال رکھے اور خشوع و خضوع اور عالم وجدانی میں غرق ہو کر یوں کہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لے کر مخاطب نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بعد وفات شریف بھی اسی طرح واجب ہے جیسے آپ کی حیات طیبہ میں واجب تھا. بعد وفات کریمہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں تساہلی یا شک و تردد کرنے والا ہو سکتا ہے اس کے اعمال ضبط ہو جائیں اور وہ نامراد و خذلان بن کر واپس لوٹے. جب کسی دنیاوی حکمران اور کبرائے زمان کو ان کے نام لے کر پکارنا نہ صرف غیر مستحسن ہے بلکہ سوء ادبی سمجھا جاتا ہے، پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق اور تمام دنیا و آخرت کے سرداروں سے اکبر و اعظم ہے، ان کے لیے نام لے کر ندا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. جو نص قرآنی سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بلکہ قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو بارگاہ مصطفی کا ادب سکھایا گیا ہے. ان کی شان تمہارے عام مسلمانوں کی طرح نہیں جس طرح چاہو پکار لو، بلکہ یہ بارگاہ اور ہے اور یہاں کے آداب بھی اور. ثابت ہوا کہ یا محمد یا احمد یا ابن عبداللہ سے پکارنا سوئے ادبی، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین وغیرہ القاب جمیلہ سے مخاطب ہو. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ سے ہر وقت پکارنا جائز ہے. اب آئیے تاجدار مدینے سے عشق و محبت کے چند روح افزا واقعات سماعت فرمائیں. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور قبر انور پر پہنچے تو فرط شوق سے آہوازاری کرنے لگے اور اپنے چہرے کو مزار مقدس سے رگڑنے لگے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ قبر انور پر رکھا. حضرت ابی ایوب الانصاری قبر منور سے چمٹ گئے اور اپنے چہرے کو اس پر رکھا. جب تاجدار مدینہ نبی مکرم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قبر شریف سے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور اپنی آنکھوں پر ملنے لگی اور وہ روتی جاتی تھیں. بعض عارفین باللہ مثلا حسن البکری اپنے چہرے اور ریش مبارک کو عتبہ، بیت الحرام اور حجر اسماعیل سے مس کرتے تھے. وقال بعض العلماء وجواز هذا بحسب حال الفاعل كما رأيت فإن أهل الأدب يعرفون الأدب وغيرهم ينبغي لهم الزجر عن هذا. پس بعض علماء کرام رحمہم اللہ نے کہا ہے ان تمام امور کا جواز جیسا کہ آپ نے دیکھا کرنے والے کی حالت وجد پر منحصر ہے. اہل ادب ہی ادب جانتے ہیں، دوسروں کو ان امور سے بچنا چاہیے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر دائماً ملائکہ کا نزول رہتا ہے. ملاحظہ ہو. روی ابن المبارک وغیرہ عن کعب الاحبار انه ما من يوم وليلة الا وينزل عند الفجر 70,000 من الملائكة يحفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه إلى الليل ثم ينزل 70,000 كذلك إلى الفجر وهكذا إلى أن يقوم صلى الله عليه وسلم من قبره في 70,000 يزفونه وفي رواية يوقرونه. ابن المبارک وغیرہ نے حضرت کعب الاحبار سے روایت بیان کی ہے کہ ہر دن اور رات بوقت فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر 70,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور احاطہ باندھ کر آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جائے. پھر دوسرے 70,000 ملائکہ اترتے ہیں جو فجر تک درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مطہر سے اٹھیں گے جنہیں 70,000 ملائکہ بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ جلوس زفاف کی شکل میں آپ کے ہمراہ رہیں گے. بعض روایات میں یؤخرون کا لفظ آیا ہے یعنی آپ کی توقیر کرتے رہیں گے. سبحان اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ. ان 70,000 ملائکہ کا لیل و نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ انہیں ایسے درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعزاز و خوف کے مناسب ہو. یوں تو بحکم آیت کریمہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی جمیع ملائکہ کائنات آپ پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے ہیں. ابن عساکر نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ملائکہ میں سے ایک ملک عطا فرمایا ہے جو میری قبر پر قائم ہے. پس جب میں انتقال کر جاؤں تو جو بھی مجھ پر درود پڑے وہ فرشتہ کہتا ہے یا احمد فلان بن فلان آپ پر درود پڑتا ہے پھر اس کا نام اس کے باپ کا نام لیتا ہے. پھر اس پر وہ فرشتہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. تمام مسجد نبوی فضائل و رحمت سے معمور ہے. تمام مسجد نبوی فضائل و رحمت سے معمور ہے. اس مسجد کے ہر گوشے گوشے میں جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نمازیں پڑھی ہیں. اس کے فیوز و برکات سے مسلمانان عالم تا قیام قیامت مشرف ہوتے رہیں گے. یہ مسجد نبوی غایت درجے ادب و احترام کی جگہ ہے جس میں سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ آرام فرما ہے. اس مقدس و متبرک مسجد کی ذرا سی سو ادبی اعمال ضبط ہونے کا قوی احتمال ہے. یہاں اپنی آواز بلند نہ کرو. فقط ثبت ان المنصور امیر المؤمنین ناظر مالکا فیہ فقال له یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد النبوي وإن الله تعالى أدب قوما وقال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوما فقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لذلك المنصور. فانظر يا أخي هذا الأدب العظيم من الإمام مالك والمنصور رحمهم الله تعالى. بس تحقیق سے بات ثابت ہے کہ امیر المومنین المنصور نے مسجد نبوی میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین اس مسجد نبوی میں اپنی آواز بلند نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ نے قوم کو ادب سکھایا ہے. پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو. اور ایک قوم کی مدح فرمائی ہے. پس باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست کرتے ہیں. اور ایک قوم کی مذمت فرمائی ہے. پس فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت
آپ کی وفات شریف کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے زندگی پاک میں تھی، بس اتنا سننا تھا۔ خلیفہ منصور خاموش ہو گئے۔ یا اخوان المسلمین، مقام غور ہے کہ امام مالک اور خلیفہ منصور سے بارگاہ نبوی کے لیے بارگاہ نبوی کا کیسے عظیم ادب کا اظہار تھا، رحمہم اللہ۔ بخاری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال للرجلین من اہل الطائف لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اہل طائف کے دو آدمیوں سے فرمایا، اگر تم دونوں اس بستی کے باشندے ہوتے تو میں تم دونوں کو ضرور سخت ایذا دیتا، تم اپنی آوازوں کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند کرتے ہو۔ امام سمہودی نے اپنی کتاب ذروۃ الوفا میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حیات طیبہ میں اور بعد وفات مبارکہ میں کسی کو نہ چاہیے کہ اپنی آواز بلند کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں کسی بھی جگہ کوئی کیل وغیرہ مارتا تو اس کے پاس یہ کہلوا بھیجتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، بتقاضائے حاجت ضروریہ اختصار نسا فعل مسجد نبوی میں مسموح ہے، یعنی جائز ہے، جیسا کہ بقدر ضرورت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، لیکن کوئی بھی فعل احترام نبوی سے تجاوز کر جائے تو آداب بارگاہ رسالت کے خلاف ہوگا۔ ملاحظہ ہو کتاب الذخائر القدسیہ۔ فرماتے ہیں لیس من الادب وهو صلی اللہ علیہ وسلم یتعظم مما لا يراعی کمال الادب معه لانه حی الدارین۔ یہ فعل ادب سے نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص سے ایذا پہنچتی ہے جو آپ کے ساتھ کمال ادب کی رعایت نہیں کرتا، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حی الدارین ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعالم ان حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وتوقیره وتعظیمه لازم کما کان حال حیاتی۔ جان لو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ کی تعظیم و توقیر آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ضروری و لازم ہے جس طرح کہ آپ کی حیات طیبہ میں ضروری و لازم تھی۔ ملاحظہ ہو صفحے 97-98 فتاوی علامہ شمس الدین محمد الرملی۔ اور آخر میں سماعت فرمائیے، جب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی ہو رہی ہو تو واپس ہونے والے زائر کی قلبی کیفیت کا یہ حال ہو کہ وہ روتا رہے، اگر رونے پر وہ قدرت نہ رکھ سکے تو بے حد غمگین و حزین کہ حضرت نبویہ اور تاثرات محمدیہ سے مفارقت ہو رہی ہے، اور جو کچھ اس دربار مصطفی کے برکات اس سے فوت ہو رہے ہیں، بس یہاں محبین کی آنکھیں امنڈ کر آنسو بہاتی ہیں، ان کے قلب و جگر کی گہرائیوں سے اس مفارقت و جدائی پر غم و اندوہ کے بے قابو سیلاب ابل پڑتے ہیں۔ اس مجبور جدائی کے ساتھ بھی اس دیار مقدس کے مزار کی طرف بار بار آنے کا قلبی شوق دائمی طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حب مصطفیٰ اور شوق زیارت محمدیہ دائمی طور پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں اس بات سے مکمل احتیاط کر لے جو بعض جہلا سے صادر ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ زیارت سید الاولین والآخرین کے لیے دوبارہ آنے کا عزم اور دوسروں کو بھی اس سفر مقدس اور انوار و تجلیات محمدیہ کے حصول سے روکنا وغیرہ، اس انواع کے تمام تخیلات و عقائد شدید بغض کی دلیل بلکہ عدم قبول زیارت اور حصول وبال کی عظیم نشانی ہے۔ نسأل اللہ السلامة من موجبات الندامہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونرجو من الله تعالى أن يفرج عنا الكربات ويصلحنا ويبدل سيئاتنا حسنات،
ويذهب عنا الحزن ويديم علينا السجام الفرح ويصرف عنا شر ما يقضيه ويستعملنا دواما فيما يرضيه ويدفع عنا الهم والغم والنكد ويلطف بنا في الدارين والحمد لله الذي تم به العمل وانتهى إليه الأمل أسأله دوام صلاته وسلامه وإدرار رضوانه وإنعامه على أشرف مخلوقاته وزينة موجوداته سيدنا خير الأنام محمد مصطفى وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل لنا من لدنك أجرا عظيما ما قصده قاصدا ففاز محبورا بما يرجوه من الإنعام وأمه زائرا فعا ومسرورا بنيل المنى وحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.